بحمده وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل قدر مسلمان بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا رحمتوں والا مہینہ اور رمضان المبارک کچھ ہی دنوں بعد شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ معزز مہینہ ہے کہ جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے۔ سال کے جتنے مہینے 12 مہینے سب کے نام عربوں نے رکھے ہیں، لیکن رمضان وہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی ایک دنیا بنی نہیں تھی، کائنات بنی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اپنے کلام اللہ کی تلاوت کی تھی، یعنی قرآن مجید اللہ نے پڑھا تھا۔ تو لازمی بات ہے جب قرآن پڑھا تھا تو اس میں یہ آیت بھی تو تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے یہ نام پہلے سے ازل سے ہی اس مہینے کے نام رکھ دیا تھا۔ پھر عربوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگلوایا، کسی کو جاری کیا۔ ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کا مہینہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے۔ دن بھی رحمتوں کا، رات بھی رحمتوں کی، کوئی پل اس مہینے کا ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے خالی ہو۔ کیوں؟ اس مہینے کے دن میں بھی عبادت رکھی ہے، رات کی بھی عبادت رکھی ہے۔ عبادت بھی عبادت، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہی رحمت پر مشتمل کر دیا۔ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادتیں دو ہیں، دن کا روزہ، رات کا قیام اللیل، یعنی ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا، بڑی اہم عبادت ہے۔ روزہ خود اتنا قیمتی عبادت ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار روزہ رکھ کر سو جائے، سونے سے مراد یہ نہیں کہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، نمازیں پڑھیں لیکن باقی اپنے ساری مصروفیات وغیرہ چھوڑ کر سوتا ہی رہے، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ جب تک سو رہا ہے اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کے میزان عمل میں اس کی نیند کو بھی تولا جائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار روزہ رکھ کر جب تک چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بیکار بات نہیں کرتا، کوئی لغو بات نہیں کرتا، کوئی فحش بات نہیں کرتا، کام کی بات ضرور کرتا ہے لیکن بیکار چیزوں میں نہیں پڑتا، تو جب تک وہ خاموش ہے اس کا خاموش رہنا تسبیح کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی قیامت کے دن اس کا خاموش رہنا سبحان اللہ سے بھرا ہوا ہوگا، جیسے وہ تسبیح کرتا رہا۔ کتنی عظیم چیز ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو، لازم بات ہے جب صبح سے شام تک بندہ بھوکا رہتا ہے نا، تو کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو منہ کے اندر ایک ہیٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔
ہمارے نزدیک تو وہ بدبو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ بدبو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے ہر عمل کی جزا کو متعین کیا۔ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ نے اس کا بدلہ متعین کیا ہے۔ کوئی نیکی ایسی ہے کہ اس کا بدلہ اللہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے، کوئی نیکی ایسی ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ دیتا ہے۔ یعنی ہر نیکی کا، ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ نے متعین کیا ہوا ہے اور فرشتوں کے ذریعے لکھوا دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی اتنا اجر زیادہ ہے کہ فرشتے نہیں اس کو شمار کر سکتے، کاؤنٹ کر سکتے، لکھ سکتے، وہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ میں خود لکھوں گا، میں خود شمار کروں گا اس کا کتنا بڑا بدلہ دینا ہے۔ اندازہ کیجیے کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو شمار کریں گے وہ کتنا ہوگا، اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ سارے گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، پریشان ہوں گے، پتہ نہیں کیسا حساب و کتاب ہوگا، پتہ نہیں ہمارا نامہ اعمال کیسا نکلے گا۔ اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے یوم الفزع اکبر، بہت بڑی گھبراہٹ کا دن۔ اتنی بڑی گھبراہٹ ہوگی، ایک مشہور حدیث ہے کہ لوگ پریشانی میں کے عالم میں ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی یہی کہے گا نفسی 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 نفسی، مجھے تو میرا نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا، مجھے تو میرا نہیں پتا میرا کیا ہونا۔ وہ اتنی بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ اس وقت بھی جو لوگ اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے پریشان کھڑے ہوئے ہوں گے میدان حشر میں، اس وقت کچھ لوگ دیکھیں گے کہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ان کا دسترخوان لگا ہوا ہے، وہ بیٹھے کھانا کھا رہا ہے۔ تو وہ دیکھ کر بڑے حیران ہو جائیں گے کہ یار ان کو تو دیکھو، یہ کون لوگ ہیں؟ ہم اپنی پریشانی میں مبتلا ہیں اور یہ مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، تم وہ لوگ ہو جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ جن کو اللہ اپنے عرش کے نیچے مہمان بنائے گا، کیا اللہ ان کو ضائع کر دے گا؟ کیا اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا؟ نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بڑا قدردان ہے اللہ، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا میں بھوکے مرو اور آخرت میں بھی اللہ تکلیفوں میں ڈالے، نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تھوڑی دیر کی تکلیف برداشت کر لو، آخرت میں مزے ہی مزے، مزے ہی مزے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے الصوم جنہ، روزہ جو ہے ڈھال ہے۔ کیا مطلب ہے ڈھال کا؟ یعنی اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو کہ جہنم تم پر حملہ آور نہ ہو، روزہ اختیار کر لو، یہ ڈھال ہے، جہنم میں گرنے نہیں دے گا۔ کتنا اعلیٰ عمل ہے، کتنا افضل عمل ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی دکھ اس وقت ہوتا ہے مسلمانوں پر جب رمضان کے مہینے میں ہٹے کٹے تندرست لوگ بھی روزے کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے یہاں پر بھی ہماری مرضی ہے، ہماری مرضی ہم رکھیں نہ رکھیں، ہمیں کون کچھ کہے گا، باقی کوئی نہیں کچھ کہے گا، لیکن یہ اللہ نے فرض کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت نافذ ہو اور کوئی ایسے غیر روزے دار ایسے نظر آئے کھاتا پیتا تو اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں اور کوڑے لگیں،
شرعی طور پر اس کی سزا متعین ہے. جس طرح بے نمازی کی ایک نماز چھوڑنے پر اگر اسلامی حکومت ہو تو 40 کوڑے مارے جائیں گے. کیوں؟ فرض ترک کیا. روزہ بھی تو اسی طرح فرض ہے. یہ تو دنیا کی سزا ہے اللہ نے رکھی. جو اللہ تعالیٰ رحمت والے مہینے میں بھی یہ سزا معاف نہیں کر رہا، وہ قیامت کے دن معاف کر دے گا کہ چلو خیر ہے تو نہیں رکھا تھا روزہ کر جا میں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ پوچھے گا. یہ تو فرض ہے. مثل مشہور ہے نا، فرض قرض ہے، جب تک اترے گا نہیں جان نہیں چھوٹے گی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو فرض فرماتے ہیں. کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے لوگوں میں نے تم پر روزے رکھنا فرض کر دیے ہیں. اور آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. تم میں سے کوئی بھی شخص رمضان کا مہینہ پالے، یعنی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اور رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، فلیصمہ، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. کتنی تاکید ہوگا. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرضیت کی طرف اشارہ کیا روزے کی. اور پھر بھی ہم یہ سوچیں ہماری مرضی ہے. نہیں بھائی، ہماری مرضی نہیں ہے. فرض میں مرضی نہیں چلا کرتی. ہاں سنت و نفلوں میں مرضی ہے، کر لو گے اپنا فائدہ، نہ کرو اپنا نقصان. نوافل میں مرضی ہے، لیکن رمضان کے مہینے کے تو نفل بھی قیمتی ہوتے ہیں. اگرچہ اس پر شریعت نے لازمی اور سختی نہیں کی، لیکن اہمیت تو بتلائی ہے. عام دنوں میں ایک فرض ہی ہوتا ہے. وہی فرض اگر رمضان میں ادا کیا جائے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے کوئی بھی فرض ہو، رمضان میں ادا کر رہے ہیں تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے. اور ایک نفل وہ بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے حساب و کتاب لیں گے تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نمازوں میں، جن کے روزوں میں کچھ کمی کوتاہی ہوگی. تو فرشتے پروانہ لکھنے لگیں گے جہنم کا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں رکو، دیکھو ان کے نامہ اعمال میں کوئی نفل بھی ہیں کیا. فرشتے دیکھیں گے ہاں جی نفل بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو ان کے فرائض میں کمی رہ گئی ہے ان کے ذریعے پوری کر دو. پھر وہ نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. یہ جو ہماری ہر فرض نماز کے بعد آگے پیچھے جو سنت نفل رکھے ہیں نا، وہ اسی وجہ سے رکھے ہیں کہ ہم نے جو فرض ادا کیا اگر اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس کمی بیشی کو پورا ان نوافل اور سنن کے ذریعے کر دیا جائے. تو قیامت کے دن بھی ان نوافل کے ذریعے کمی بیشی کو پورا کیا جائے گا. اگر نوافل نہیں ہوں گے پھر لازمی بات ہے نانی کا گھر آگے حاضر ہے، جانا ادھر ہی جانا، اور کون سا ٹھکانا. تو نوافل بھی قیمتی ہیں. اور اگر یہی نوافل رمضان میں ادا کیے جائیں، ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو کتنا اجر و ثواب بڑھ گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 70 نفل اکٹھے کر کے ایک فرض کی کمی کو پورا کریں گے. اور رمضان کا موقع کتنا اچھا ہے کہ ایک نفل اتنا قیمتی ہو گیا کہ ایک نفل ہی 70 نفلوں کے برابر ہو جائے گا. ایک سنت ہی 70 نفلوں کے قائم مقام ہو جائے گی. تو رمضان کی سنتیں بھی قیمتی، رمضان کے نوافل بھی قیمتی. فرض کی تو بات ہی اونچی ہے. ہم فرضوں کو ضائع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتے، کچھ کو دیکھا گیا نماز کے تو پابند ہے لیکن روزہ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا کسی کو نزلہ زکام ہوا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا. کسی مرتبہ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا یار تیرا روزہ کیوں نہیں؟ استاد صبح اٹھ کے نا الٹی سی آ رہی تھی مجھے، اس وجہ سے میں نے نہیں رکھا.
جی مطلع رہا تھا تو روزہ چھوڑ دیا. اصل بات یہ کہ ہمیں قدر و قیمت کا نہیں پتا. آخرت پر ہمارا یقین کمزور ہے. اگر یقین کامل ہو نا ہمارے لیے نفل بھی بہت بڑی اہمیت رکھیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل روزے کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ صوم وصالی رکھا کرتے تھے. صوم وصالی ایک ہوتا ہے صوم داؤدی، حدیث شریف میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کرتے تھے صوم وصالی نہ رکھو، صوم داؤدی رکھ لیا کرو. بھلے صوم داؤدی کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو. یہ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے. اور صوم وصالی کیا ہے؟ ایک روزہ اس کے بعد دوسرا روزہ تیسرا روزہ، بیچ میں اسپیس نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، مسلسل روزے رکھتے جانا. یہ صوم وصالی کہتے ہیں. اس میں قوت بہت کمزور ہو جاتی ہے انسان. حدیث شریف میں اسی وجہ سے صحابہ کو منع کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصالی، ورنہ صحابہ کو شوق تھا تبھی تو منع کیا. صحابہ کو شوق تھا تبھی تو منع کیا. لیکن جو صحابی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے وہ رکھتے بھی تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 8 دن اور صوم وصالی رکھتے تھے. اس میں نہ سحری ہوتی تھی نہ افطاری ہوتی تھی. بڑی ہمت ہے. ایک مرتبہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ آئے ہیں، 8 دن کا سفر تھا پیدل سواری پر، جیسے بھی 8 دن تک انہوں نے افطار نہیں کیا. اگلا دن آتا روزے کی نیت کر لیتے، اگلا دن آتا روزے کی نیت کر لیتے. مدینہ سے نکلے جب مکہ پہنچے 8 دن پورے ہو گئے تھے. 8ویں دن جا کر انہوں نے مکہ میں آ کر روزہ افطار کیا. یہ نفل روزے کا اہتمام ہے، میں فرض کی بات نہیں کر رہا. نفل روزے کی اتنی. اچھا، سن 12 ہجری میں ایک جنگ لگی ہے، جنگ یمامہ. یمامہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ مراکش میں ہے، جس کو مغرب کہا جاتا ہے جس ملک کو. ابن العربی اسی علاقے کے رہنے والے تھے. سعودی عرب سے تو بہت دور ہے، ہزاروں میل دور. وہاں ایک شخص تھا مسلمہ. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، بلکہ حضور کی موجودگی میں ہی کر دیا تھا. پہلے اس نے ایک پیغام بھیجا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے محمد اگر اپنے بعد میرے نام نبوت کر دے تو میں اپنی پوری قوم سمیت تجھ پر ایمان لانے کو تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت پتلی سی چھڑی پکڑی گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قاصد کے آگے زمین پر پھینکی. تو نبوت کی بات کر رہا میں اس چھڑی کا بھی مالک نہیں بناؤں گا. جب یہ قاصد وہاں جا کر مسلمہ غزا کو اس نے اطلاع دی ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاصد بھیجے تھے حضرت عبید بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمہ نے اس کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات میں 3 دن باقی تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تھا کہ کون میرا دل ٹھنڈا کرے گا اس بدبخت سے. 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر تیار کیا تھا ادھر حملہ کرنے کے لیے. 12,000 صحابہ تھے اور دشمنوں کی تعداد 1 لاکھ اس سے کچھ اوپر تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کے امیر الگ بنائے تھے، مہاجرین کے الگ بنائے تھے. جو مہاجرین کا امیر بنایا تھا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا.
ساتھ ہی کہہ دیا تھا جب یہ شہید ہو جائے اس کے بعد سالم مولا ابی حذیفہ کو امیر بنا لے، جب یہ بھی شہید ہو جائے پھر عبداللہ بن مخرمہ کو امیر بنا لینا۔ 6 صحابہ کی ترتیب بتائی تھی حضرت ابو بکر صدیق نے، یہ بھی شہید ہو جائے اس کو بنانا، یہ بھی شہید ہو جائے اس کو بنانا، یہ بھی شہید ہو جائے اس کو بنانا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا تھا بچنا نہیں ہے۔ جمادی ثانی کا مہینہ تھا، رمضان کا نہیں تھا، جمادی ثانی روزوں کا مہینہ نہیں تھا۔ صحابہ جب گئے ہیں تو اسلام میں وہ جنگ جس میں صحابہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہو، نقصان جس جنگ میں ہوا ہے وہ یہی جنگ یمامہ تھی۔ اسلام میں جو خوفناک ترین جنگ لڑی گئی ہے وہ جنگ یرموک ہے حضرت عمر کے زمانے میں۔ جس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جنگ یمامہ ہے، جس میں 1200 کے لگ بھگ صحابہ شہید ہوئے تھے، جن میں 700 سے زیادہ صحابہ عالم، مفتی، حافظ تھے۔ خیر بارہ میں قصہ تو نہیں بتلا رہا پورا جنگ کا، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جنگ میں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر بنایا حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کو۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ اس وقت 23-24 سال کے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مقام اتنا اونچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ اپنی زندگی میں یہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں اگر علم حاصل کرنا ہے 4 لوگوں سے کرنا، عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل۔ اتنی اونچی اہمیت ہے۔ اچھا ایک بات اور سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہونے لگے نا، جب خنجر لگا تھا تو خنجر کی وجہ سے یہ زخم اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو دودھ وغیرہ پلایا جاتا تھا وہ یہیں سے نکل جاتا تھا۔ حضرت عمر کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں اب رہ نہیں سکوں گا دنیا میں، صحابہ کو بھی یقین تھا یہ زخم اتنا گہرا ہے کہ اب بچنا ناممکن ہے۔ اس وقت کچھ صحابہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنا قائم مقام، اپنا نائب امیر متعین کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آہ بھری اور کہنے لگے کہ اے کاش سالم مولا ابی حذیفہ زندہ ہوتا، میں اپنے بعد اپنا نائب، اپنا امیر اس کو بنا کر جاتا۔ لیکن یہ سالم مولا ابی حذیفہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں عمر جیسی شخصیت تمنا کر رہی ہے کہ میرا نائب بننے کا اگر کوئی اہل ہے تو سالم مولا ابی حذیفہ ہے۔ اور سالم مولا ابی حذیفہ ابھی تھے 23-24 سال کے نوجوان صاحب، علمی قابلیت، دنیاوی قابلیت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عمر کی نظریں امیر بنانے کے لیے سلیکٹ کر رہی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اب سالم مولا ابی حذیفہ نہیں ہے تو مجھے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جس کو میں خود متعین کر دوں۔ حالانکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 رکنی کمیٹی بنائی، کہا جو یہ متفقہ طور پر جس کو امیر بنا لے بس وہی امیر ہوگا، میں کسی کو متعین نہیں کروں گا۔ اگر سالم مولا ہوتا تو میں اس کو متعین کر دیتا۔ یہ اس جنگ یمامہ میں حضرت زید بن خطاب کے بعد علم انہوں نے اٹھایا مسلمانوں کا۔ تو ایک صحابی نے اعتراض کیا کہ اڑے یار یہ چھوڑا ہمیں مروا دے گا، نوجوان تھے نا، لڑکے سے،
یار یہ چھوڑا ہمیں مروا دے گا، اس کو کیا آتا ہے، اس کو امیر بنا دیا۔ تو سالم مولا ابی حذیفہ نے بات سن لی، فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے اس سینے میں قرآن ہے، یاد رکھیو پیٹھ نہیں دوں گا، سینہ دے کر لڑوں گا۔ اور وہی ہوا، ایسا جم کر لڑے، ایسا جم کر لڑے، آخر گر گئے۔ تو حضرت پھر ان کے بعد دوسرا امیر بنا، تیسرا امیر بنا، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید۔ 6 امیر جب شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اس پر پھر حضرت خالد بن ولید نے خود علم تھام لیا اور انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کر کے پھر جو حملہ شروع کیا، پھر صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل مطمئن ہو گئے کہ اب سیف اللہ کے پاس علم آ گیا ہے، اب شکست نہیں ہوگی۔ وہی ہوا، حضرت خالد بن ولید تو اندر قلعے میں گھس گئے اور مسلمانوں کو فتح دلائی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جیسے ہی کمان سنبھالی، کمان سنبھالتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ شہیدوں کو الگ کرو، زخمیوں کو الگ کرو، جو زخمی ہیں ان کو پانی پلاؤ، اور خود لشکر لے کر قلعے میں گھس گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب شہیدوں کو الگ کر رہے تھے، اٹھا اٹھا کے پیچھے خیمے میں رکھوا رہے تھے، تو زخمیوں کو پانی بھی پلا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سالم مولا ابی حذیفہ زخموں سے چور ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، ہاتھ ہی نہیں ہے۔ تو بس زبان ایسے باہر کی طرف نکل رہی ہے، منہ خشک ہو رہا ہے۔ تو یہ دوڑتے ہوئے گئے سالم مولا ابی حذیفہ کے پاس، جا کر کہنے لگے پانی پیو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، پہلے یہ بتاؤ مسلمانوں کا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دے دی ہے۔ کیوں؟ ابھی فتح ہوئی نہیں تھی، حضرت خالد بن ولید اندر گھس چکے تھے قلعے میں۔ لازم بات ہے جو قلعے میں گھس جائے فوج، ناممکن ہے کہ وہ پھر شکست کھا جائے۔ اس لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اللہ نے فتح دے دی ہے، مسلمانوں کو کامیاب کیا۔ کہا وہ جس نے مجھ پر اعتراض کیا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ کہا وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ کہا اچھا پھر گواہ رہنا، میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فوراً کہنے لگے پانی پلاؤں، پانی پلاؤں؟ کہنے لگے نہیں، یہ میری ڈھال پڑی ہے، اس میں پانی ڈال دو، اگر شام تک میں زندہ رہا تو میں خود ہی اٹھا کر افطار کر لوں گا، اگر نہ ہوا پھر میں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کروں گا۔ یہ روزہ ان کا رمضان کا نہیں تھا، فرض نہیں تھا، نفل روزہ تھا۔ جمادی الثانی میں جا کر لڑے ہیں، رمضان میں تھوڑی یہ لڑائی ہوئی ہے۔ وہ نفل روزے کا اس قدر اہتمام کر رہے ہیں اور ہم فرض کا نہ کریں۔ پھر ان کے بعد جو امیر بنے وہ ہے حضرت عبداللہ بن مخرمہ۔ ان کی بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ جب یہ امیر بنے ہیں نا تو انہوں نے فوراً دعا مانگی، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیری راہ میں قربان ہونے سے پہلے اپنا جوڑ جوڑ اپنی آنکھوں سے زخمی نہ دیکھ لوں۔ عجیب دعا ہے۔ کیوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاد میں کسی شخص کو اگر زخم لگ جائے وہ قیامت کے دن سورج کی طرح چمکے گا، دور سے پتہ چلے گا یہ اللہ کی راہ کا زخم لگا ہوا ہے۔ اللہ پھر اس سے حساب کتاب نہیں لے گا جس کا زخم چمک رہا ہوگا، بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ چاہتے تھے میرا پورا جسم چمکے۔ خیر جب شہید ہو گئے تو ان کو شہیدوں میں شمار کیا جانے لگا تھا۔ میت پڑی ہوئی دیکھی حضرت عبداللہ بن عمر نے، دوسرے شہیدوں کو اٹھاتے اٹھاتے شام کا وقت ہو گیا تھا، سورج ڈوب رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر ایسے قریب سے گزرے میت سمجھ کر۔ جب قریب سے گزرے تو انہوں نے خود نے آواز دی، عبداللہ بن عمر ادھر دیکھا تو ان کو حضرت عبداللہ بن مخرمہ
بن عمر کہتے ہیں میں وہ کیفیت دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہا تھا، یہ زندہ کیسے، سانس کیسے چل رہا ہے اس کا۔ اس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخم سے پاک ہو، زخم سے صاف ہو۔ پورا جسم چھلنی ہو چکا تھا، ایک ایک جوڑ اس کا کٹا ہوا تھا، یہاں تک کہ سینہ اس کا ایسے کھلا ہوا تھا، اندر سے دل پڑا ہوا پمپنگ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دل دھڑک رہا تھا، دل بھی نظر آ رہا تھا، اتنا سینہ کھل چکا تھا۔ لیکن میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، تو مجھے آواز دی، میں فوراً گیا، کہنے لگے یہ بتاؤ لوگوں نے روزہ افطار کر لیا ہے؟ لوگوں نے روزہ افطار کر لیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاں سورج ٹوٹ چکا ہے، لوگوں نے روزہ افطار کر لیا ہے۔ تو کہنے لگے میرے منہ میں پانی ڈالو، میں بھی افطار کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے مشکیزہ دیکھا، میرا مشکیزہ خالی تھا، میں نے کہا ایک تھوڑی پل کے لیے ٹھہرو، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ کہتے میں حوض پر گیا، میں نے پانی بھرا، جب لے کر واپس آیا پانی لگا انڈیلنے تو وہ شہید ہو چکے تھے پہلے۔ نفلی روزہ تھا، فرض نہیں تھا۔ ایسے زخموں کے وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس میرے منہ میں پانی ڈال دو، پہلے پوچھا ہے روزے افطار کا ٹائم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ نے بھی روڈ حادثے دیکھے ہوں گے، روڈ ایکسیڈنٹ دیکھے ہوں گے، جو زخمی پڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہی صدا نکل رہی ہوتی ہے ان کے منہ سے، پانی پانی پانی۔ جب زخم لگ جائے نا تو پھر زبان تالو سے چپکنے لگتی ہے، منہ خشک ہو جاتا ہے، اس کو ترواہٹ چاہیے۔ وہ تو پورا ان کا جسم ہی کھلا ہوا، دل تک نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا فوراً میرے منہ میں پانی ڈال دیں۔ جب پوچھا ہے افطار کا وقت ہو گیا ہے، کہا ہاں ہو گیا ہے، لوگوں نے روزہ افطار کر لیا تو میرے منہ میں پانی ڈالو۔ نفل روزہ لے کر گئے اور ہم فرضوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، یہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، وبا چلی تھی ادھر، تو اسی میں یہ حدیث شریف میں آتا ہے طاعون میں مرنے والا بھی شہید ہوتا ہے۔ تو وفات سے پہلے بلند آواز سے کہنے لگے اے اللہ تو جانتا ہے نا مجھے اپنی زندگی سے بڑی محبت ہے، اور ساتھ ہی فرمانے لگے یا اللہ اپنے لیے نہیں، میں ہمیشہ اسی لیے زندہ رہنا چاہتا تھا تاکہ لمبے لمبے سجدے کروں تجھے، تاکہ سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھوں جس سے میں پیاس کی تکلیف برداشت کروں، لیکن افسوس اب مجھے لمبے سجدے بھی نصیب نہیں ہوں گے، اب مجھے گرمیوں کا رمضان بھی نصیب نہیں ہوگا، گرمی والے روزے بھی نصیب نہیں ہوں گے، اس پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اور ایک ہم ہیں، ہم اس پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں رمضان آ کیوں گیا یار، اب روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ تو فرض روزے، میں تو نفلوں کی بات کر رہا ہوں نا صحابہ، نفلوں کا اس قدر اہتمام، اتنا تڑپنا، اتنا بلگنا اس کے لیے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کو یا عبداللہ بن مخرمہ کو یا معاذ بن جبل کو سامنے کھڑا کر دیا کہ تم نے روزہ جو چھوڑا تھا ذرا روزے کی حقیقت تو پوچھو ان سے، بتاؤ، آنکھیں ملا سکو گے ان سے؟ پھر کتنی آسانی سے ہم روزے کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے حساب کتاب نہیں دینا اللہ کو؟ کون سی چیز کو ہم اس طرح ضائع کرتے ہیں؟ پھر دوسری چیز اس مہینے کی ہے رات کا قیام، رات کی تراویح۔ وآخر دعوانا